دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، یہ تعلق اور آخرت سے رغبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مفید فرمائے۔ لیکن کافی غور کرنے کے باوجود بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی مضمون میرے ذہن میں نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسی لیے کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ جب کوئی مضمون ذہن میں نہ ہو تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیا جائے، کسی کے ذہن میں کچھ، کسی کے ذہن میں کچھ، کوئی سوالات ہوتے ہیں تو اس کے جوابات دیے جائیں گے، ایسا میں سوچتا ہوں۔ ایسا ہی سوچ رہا تھا کہ اگر مضمون ذہن میں نہ بھی ہو تو جا کر بیٹھ جائیں گے، اگر کسی کے کوئی ذہن میں سوال ہو تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر خیال ہوا کہ ایک سوال ذہن میں میرے ہی ہے جو ابھی قریب میں مجھ سے پوچھا گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بھی کسی کی ضرورت ہو۔ سوال یہ تھا جو ابھی قریب میں مجھ سے کیا گیا کہ بزرگوں سے استفادہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا سوال تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ بزرگوں سے فائدہ کس طرح اٹھانا چاہیے، کیا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے اٹھانے کا۔ اس لیے کہ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بزرگوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو پھر اسے بتانا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، بزرگان دین بھی موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے ان کو کہ کون بزرگ ہیں، شیخ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے مشائخ فلاں فلاں مشائخ ہیں، ان سے استفادہ کرو، تو علم کا نہ ہونا کہ کون ہے ہمارے قریب میں، کون شیخ ہیں، یا دوری پر ہی صحیح کون ہیں، یہ علماء سے جان لینا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر کسی کے علم میں نہیں ہے تو اگر اس سوال کو علماء سے کیا جائے کہ بھئی ایک دو چار بزرگان دین کا پتہ دیجئے تاکہ میں ان سے استفادہ کروں، اس طرح اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔
مجھے معلوم ہی نہیں ہے کس سے استفادہ کرنا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کون شیخ ہے بول کر اس طرح مشائخ سے استفادے سے محروم نہیں ہونا چاہیے، معلوم نہیں ہے بول کر، کیونکہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ بعض دفعہ آدمی کو پچھتانے تک کی نوبت آتی ہے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک بات تو یہ ہے بعض لوگ اس وجہ سے استفادہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ جو استفادہ نہیں کرتے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے تکبر۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کون ہیں، ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، بزرگ صاحب موجود ہیں، لیکن وہ ان سے استفادہ نہیں کرتے تکبر کی وجہ سے کہ میں ان سے کیا استفادہ کروں، میں ان کی مجلس میں کیا جاؤں، یہ کون سے ویسے یہ ہیں۔ ارے ان کو کوئی قابل توجہ، قابل التفات ایسا نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح بہت سے لوگ مشائخ موجود ہونے کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، ان سے کیا استفادہ کرنا، ان سے کیا جو ہے معلومات کرنا ہے، ان کی کیا مجلس میں جانا، اس وجہ سے وہ بھی ایک دن پچھتاتے ہیں۔ بالآخر جو ہے محرومی ایک دن پچھتانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے محروم ہیں، بعض لوگوں کو ان کے تکبر نے محروم کر رکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ مثلاً ایسے بھی ہیں کہ تکبر تو نہیں ہے ان کے اندر، لیکن جھجک ایک قسم کی کہ میں اگر ایسا پوچھوں گا تو کیا سمجھیں گے، ایک حیا کی جیسی بات، حالانکہ وہ حقیقت میں حیا نہیں ہے، وہ ایک طرح سے محروم ہونے کا انداز ہے۔ وہ میں ان کی محفل میں جانا تو چاہیے مجلس میں، لیکن کیسا لگے گا اگر میں ان کے مجلس میں بیٹھ کر سنتا رہا تو کیا یہ مناسب لگے گا؟ اس طرح کی ایک بات ہوتی ہے۔ نہیں بھئی یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا بھی بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، جھجکتے ہوئے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی سوال ان کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا سمجھیں گے، اتنا بھی نہیں معلوم کہ ان کو کہیں ایسا سوچے تو کیا کرنا۔ اسی طرح بعض لوگ اس وجہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کہ استفادہ کریں گے، ابھی کیا جلدی کیا ہے، ابھی استفادہ کریں گے، انشاءاللہ ارادہ ہے، فائدہ اٹھاؤں گا، حتیٰ کہ ان کے مشائخ جن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے دنیا سے جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے، جب ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو چیز بیٹھے بٹھائے میسر آئی تھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، آج کل میں رہ گئے۔ اور بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کوئی بزرگ صاحب جوان ہیں تو اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم تو اتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سے کیسے استفادہ کریں، کم عمر آدمی سے۔ تو اس طرح کی بعض چیزیں ہو کر بعض لا علمی کی وجہ سے، بعض علم ہونے کی وجہ کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایک وجہ مانع بن کر بالآخر محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی محروم نہیں ہونا چاہتا تو اسے اس کا طریقہ بتانا چاہیے کہ کیسے استفادہ کیا جائے۔ اس کے استفادہ کرنے کے بزرگوں سے دو طریقے،
ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں بزرگ صاحب ہیں وہاں جا کر رہ جائے، ان کے ساتھ رہ پڑے، وہ سفر میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ رہے، کہیں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جائے، نماز کو ان کے ساتھ جا رہا ہے، سفر میں ان کے ساتھ جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، کبھی ایک ہفتہ گزار دیا، کبھی 15 دن ان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا، کبھی 1 دن گزارنے کا موقع مل گیا، جا کر وقت نکال کر وقت گزارے ان کے پاس، 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 20 دن، ایسا ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے استفادہ نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی استفادہ کرنا چاہے وہ جا کر اگر موقع ہے تو ان کے پاس رہے، اس طرح استفادہ ہوتا ہے جب وہ دیکھے گا، جب ان کا انداز، اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، جو ہے ان کے اطمینان کا انداز، ان کے علم کا انداز، ان کی عبادت کا کیا طرز ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کا غصہ کیسا ہے، ساری چیزیں شریعت کی اندر ڈھلی ہوئی جب آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا تو یہ اسے فائدہ ہوگا۔ جو چیز کتابوں میں پڑھتے تھے اس کا نمونہ سامنے موجود ہے۔ تہجد کے بارے میں پڑھتے تھے، ذکر کے بارے میں پڑھتے تھے، یا نماز کے بارے میں پڑھتے تھے تو نمازی موجود ہے سامنے، ذاکر موجود ہے، تہجد گزار سامنے موجود ہے، وہ ساری چیزیں اس کا عملی نمونہ سامنے لگ رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اس طرح اگر موقع ہے تو ساتھ رہ کر ساتھ رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا موقع نہیں ہے، جا کر 1 دن 2 دن ہفتے کے لیے نہیں رہ سکتے ہیں، ایسا موقع نہیں ہے، تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اصلاح کے متعلق جو سوالات ہیں وہ سوالات کرے۔ جو بھی بات ہے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے۔ مثلا کسی کو کوئی حالت ہوگی کہ مجھے فجر کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، یا تہجد کے لیے مجھے مشکل ہو رہی ہے، یا ذکر مجھ سے نہیں ہو سک رہا ہے، گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے ہیں، وہ فلاں بری عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے، اب اس کے لیے پریشان ہے، دل میں سختی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بات کمی لگتی ہے تو اس سے جا کر بات کرے، استفادہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہ کمی کیسے دور کر سکتا ہوں اپنے اندر کی، یہ عیب کیسے دور کرنا چاہیے، پوچھے، سوال کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جواب دیں اس کا اور اس جواب سے فائدہ ہو جائے، یا کوئی بات اپنے اندر لانا چاہتا ہے، وہ خوبی پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ خوبی اپنے اندر لائی جا سکتی ہے۔ تو جب وہ جواب دیں اس بات کا تو یہ ہے طریقہ استفادے کا۔ ایسا استفادہ ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھ جائے آدمی، کبھی ان کی صحبتیں نہ اٹھائے تو استفادہ نہیں ہوتا، اور جا کر بیٹھ رہا ہے، بت کی طرح بیٹھا ہوا ہے، کیوں آیا ہے معلوم نہیں ہے وہ شیخ صاحب کو، وہ بزرگ کو، بس وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، یہ بھی جو ہے پتہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ باقاعدہ جا کر صاف صاف بولنا چاہیے، میں استفادے کے لیے آیا ہوں اور یہ مسئلہ ہے اور میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھے، استفادہ کرے، پھر وہاں سے استفادہ کر کے آئے، 5 منٹ صحیح، 2 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، جتنا بھی موقع میسر ہے خود کو بھی اور وہاں جتنا موقع ہے وہ بھی دیکھ لے۔ اس طرح اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا بھرپور فائدہ ہوگا، پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آدمی جو ہے کسی کو کچھ مہینے کے لیے، کسی کو کچھ سالوں کے لیے پایا تو اس کا نفع انشاءاللہ وہ دائمی طور پر انشاءاللہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ بزرگان دین کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی
ऐसा नहीं मालूम होता है कि इनको कुछ फ़ायदा पहुंचा है। कोई बुज़ुर्ग के साथ 10 साल रहा है, कोई 12 साल रहा है, कोई 15 साल रहे हैं, फिर भी वो ऐसे नहीं लग रहे जैसे कि बुजुर्गान दीन के साथ रहने वाले का हाल होता है। एक सोचने की बात है, कभी सवाल कायम हो सकता है ये भी कि भाई देखो फलां तो इतने साल रहे, उनके अंदर क्या तब्दीली है, तो इस तरह क्या फ़ायदा है बुजुर्गों के पास रहने का। ऐसा नहीं है। सोहबत की तासीर अपनी जगह एक हकीकत है। बाज़ वजूहात इनके अंदर ऐसे पाए जाते हैं जिसकी वजह से महरूम रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि झिझकते रहते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, करते भी नहीं, बैठे हुए हैं, इस्तिफ़ादे की नीयत ही नहीं है, कुछ पूछना ही नहीं है, अपने हालात बताना ही नहीं है, तो कैसे इस्तिफ़ादा होगा। दिन रात हफ्ते महीने गुज़र जाएंगे, आदमी वहीं का वहीं रहेगा। तो ये इनकी बात है, वो इनकी कोताही है। ये रहे लेकिन इन्होंने इस्तिफ़ादा नहीं किया ना, अपने हालात पर गौर नहीं किया, मुझे क्या पूछना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, इनसे कैसे हासिल करना चाहिए, इसकी फ़िक्र में नहीं रहे खाली। लेकिन मैं इनसे कैसे इस्तिफ़ादा करूं, मैं कैसे अपनी कमियों को दूर करूं, मैं क्या पूछूं, क्या ना पूछूं, किस तरह पूछूं, किस तरह याद रखूं, ये इन्होंने मेहनत नहीं उठाई। बाज़ दफ़ा ये बात होती है। इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि बुजुर्गान दीन के पास गए, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे भी फ़ायदा नहीं होगा। तो बाज़ दफ़ा इस तरह की बात होने की वजह से उनको फ़ायदा नहीं होता। बेशक वो कई साल रहे होंगे लेकिन फ़ायदा नहीं होता। और बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो पूछते भी हैं, सवालात भी कर रहे हैं, बड़े जो मजलिस में जा रहे हैं और पूछ पाछ कर रहे हैं, रो रहे हैं बैठकर, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगियों में देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि उनको इस्तिफ़ादा, उनको फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखो भाई, ये तो उनकी मजलिस में बैठकर रोते थे, सवालात पर सवालात करते थे, इनको क्या फ़ायदा हुआ। डर लगता है बोलते हुए, लेकिन ज़रूरतन बोलता हूँ। उलमा ने यह लिखा है कि हो सकता है कि बुज़ुर्ग के पास रहने की कोई दुनियावी गर्ज़ हो। कभी आदमी की बुज़ुर्ग के पास भी बैठा है लेकिन मकसद आखिरत नहीं है, सवाल सिर्फ सवाल ही करना मकसद है, बस उसके आगे कुछ भी नहीं है। मजलिस में जाने से मुराद मजलिस ही में जाना है बस, और कुछ नहीं उसके आगे। मजलिस में जाने के बाद ख़त्म, मजलिस में गए और एक दो आंसू बहा दिए, ख़त्म हो गया, और बस सवाल कर लिए और जवाब दे दिए, फिर आदमी वहीं का वहीं रहा। ऐसा करने से भी बाज़ दफ़ा उनकी नीयत ही नहीं थी कि जो है मजलिस सुनूं, मैं उस मजलिस को हज़म कर जाऊं, सवालात जो है करूं, जवाबात से फ़ायदा उठाऊं। हाँ, बस अब बैठे हैं, सवालात कर लिए, अगर नहीं बैठते तो नहीं करते थे। मजलिस का मौका है, कर लिए, नहीं मजलिस का मौका मिला तो गम भी नहीं। ऐसे लोगों को भी फ़ायदा नहीं होता है। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि बुज़ुर्गान दीन के पास रहते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों के दीन के पास रहते हुए जिस तरह उनको बाअदब रहना चाहिए, जिस तरह मुतवाज़े रहना चाहिए, वैसे नहीं होते। बेढंगे तरीक़े से हैं, बेअदबी के अंदाज में हैं, और जो है इस तरह बेढंगे तरीक़े से हैं। तो उनका जो अंदाज़ होता है, उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त का, उनके साथ रहने का उनको भाता नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दिन बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ऐसा भी ना रहे, ऐसा रहे कि जो है अदब के साथ, लिहाज के साथ रहे। अदब भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा अदब करना चाहिए जैसे आदमी अपने बाप का अदब करता है। कैसा अदब करता है? ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना चाहता, इस तरह
ادب ہے شیخ کا، ایسے ادب کرنا چاہیے۔ استفادہ کرنے والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ادب کرے ان کا اور ان کے لیے دعائیں بھی کرے۔ جب ان سے سوال کرے، ان کی صحبت میں بیٹھے اور فائدہ اٹھائے تو ان کو دعائیں دے کہ میں ان کے ساتھ اتنے دن رہا، ان کو دعائیں دے۔ ان سے سوالات کیا، فائدہ ہوا، بڑے قیمتی جوابات، ضرورت کے جوابات انہوں نے دیے، میری ضرورت پوری کی انہوں نے، مجھے ضرورت تھی اس جواب کے دینے کی، ان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا یہ جواب۔ تو ان کے لیے دعائیں کا ادب بھی کرے، دعا بھی کرے ان کے حق میں، ان کی صحت کی دعا کرے، ان کی عمر میں برکت کی دعا کرے۔ غرض ایسا دعا کرے جیسے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ بچے کیسا دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بچپن میں سہارا دیا، دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے ساس اور سسر کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی طبیعتیں خراب ہو جائیں تو دعائیں کرتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے محسنین ہیں، ساس سسر ہمارے محسنین ہیں۔ تو اسی طرح شیخ بھی محسنین میں سے ہیں، وہ بھی باپ کے برابر ہیں، اور ان کے سامنے بھی مرید ان کے بچے کی طرح ہے، وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اسے درست کر رہے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بچے کی تعلیم پر زور دیتا ہے، تربیت پر زور دیتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میرا بچہ بے علم نہ رہے اور میرا بچہ بے ہنر نہ رہے اور ناقابل نہ رہ جائے، اسی طرح شیخ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے میرا مرید اور میرے پاس بیٹھنے والا محروم نہ رہے۔ تو بعض لوگ جو ہے اس طرح نہیں رہتے، تواضع کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ادب بھی ان کے اندر ہوتا ہے، تواضع بھی ہوتی ہے، طلب بھی سچی ہوتی ہے، مجلس میں پابندی سے بھی آتے ہیں، وہ بلا وجہ سوال نہیں کر رہے، ضرورت پر ہی سوال کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، ادب کرتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی لگتا ہے کہ محروم ہے۔ ارے ایسا متواضع آدمی، اتنی مجلس میں پابندی سے جانے والا، شیخ کے سامنے اپنے آپ کو مٹائے رکھنے والا، اس کے حق میں دعائیں کرنے والا، لگتا ہے کہ محروم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر جیسی محنت اس راہ کے اندر کرنی چاہیے ویسی محنت کا جذبہ نہیں ہے۔ محنت ہی نہیں ہے، محنت اٹھانا چاہیے۔ جیسے طالب علم علم حاصل کرنے محنت کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی کئی سال کی روزانہ کی مسلسل محنت کے بعد علم والا بنتا ہے، اسی طرح ایک آدمی روزانہ کی مسلسل محنت سے ایک ایک برائی چھوڑتا ہے، ایک ایک خوبی اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ محنت کرے، اور ایک دو دن نہیں، مسلسل کرے، مہینوں کرے، سالوں کرے محنت شیخ کے ساتھ رہ کر۔ وہ جو کتاب پڑھنے کے لیے کہیں پڑھے، ذکر کرتا ہے کرے، محنت ہے یہ اس راستے کی، مراقبہ بتائیں کرے، یہ اس راستے کی محنت ہے، تلاوت کرے، یہ اس راستے کی محنت ہے۔ محنت کرنا چاہیے، اور کوئی چیز بھی حاصل کرتے ہوئے بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب جلدی سے ختم ہو جائے، یہ چیز مجھے جلدی سے یہ چیز ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں۔ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بعض چیزیں حاصل ہونے میں دیر لگتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے یہ ہفتے میں یہ چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن 2 مہینے لگ جاتے ہیں،
لیکن وہ چیز 2 مہینے میں حاصل کرنے کے باوجود بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. ارے اس کے لیے تو 2 سال بھی ناکافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مہینے میں بھی اگر کوئی چیز عطا فرمائی ہے تو ایک کم مدت میں ہی دی ہے. تو بے صبرا نہ کرے کہ 8 دن میں ایسا ہو جانا چاہیے، 15 دن میں ایسا ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں، کوئی چیز مہینے میں ہونے کی 6 مہینے میں ہو. بہرحال کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے، لگا رہے آدمی. کبھی دیر سویر کام ہوگا، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور محنت کو چھوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اسی طرح محنت بھی کرتا رہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے. جیسے غریب آدمی محنت بھی کرتا ہے، مال کے لیے دعا بھی کرتا ہے اپنی غریبی اور اپنے حالات کی درستگی کے لیے. ایک طالب علم محنت بھی کرتا ہے اور اپنے علم حاصل کرنے ہونے کی دعائیں بھی مانگتا ہے. اسی طرح اس راہ کا آدمی محنت بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے کہ اس کی محنتوں کے ذریعے، اس کے مجاہدے کے ان اسباب کے ذریعے اسے اللہ تک وصل میسر آ جائے اور وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے. اس طرح اس راستے کے اندر چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اتنا جواب کافی ہے اس سوال کا کہ شیخ سے استفادہ کیسے کرنا چاہیے. بعض لوگ جانتے نہیں ہیں، اسی لیے کرتے نہیں ہیں شیخ ہونے کے باوجود، اور بعض لوگ ساتھ میں رہنے کو استفادہ سمجھتے رہتے ہیں. میں نے اسے اس پر بھی کہنے کا جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. دور رہنا کیسا ہے، اور ساتھ میں بس یوں ہی بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے لگے رہنا، اس کا کیا ہے، اس بارے میں بھی میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشائخ سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ان سے فیض اٹھانے کی ہمارے اندر صلاحیت عطا فرمائے، اور ان ہمارے جو بھی اکابر موجود ہیں ان کی اللہ تعالیٰ صحت میں، جان میں، اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جو ہمارے اسلاف اکابر دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی زندگی کی خدمات کو ان کے لیے قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ. ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں. خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اپنا